السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تمام قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے حج کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے، کتاب و سنت میں اس کی عظمت کیا بیان ہوئی ہے، اور اس فریضے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے اوپر کیوں فرض کیا ہے، اور یہ حج ہمیں کیا سکھاتا ہے، کن باتوں کا درس دیتا ہے، ان کے حوالے سے اس مختصر وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو فرمان ہے حج کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرتا ہے، طواف، سعی، حج کے ارکان کو اپنی حلال کمائی کے ساتھ، اور وہاں جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے اس کے طریقے کے مطابق حج کرتا ہے، تو کیا عظمت بیان فرمائی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے. تو یہ حج اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کے اندر روحانیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور دل کی نرمی کا جو ایک سما پیدا ہوتا ہے، وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو بندہ وہاں حج کے موسم میں وہاں ہوتا ہے. اور دیکھنے والے بھی جب طواف کرتے یا میدان عرفات کے اندر، جن لوگوں نے وہ میدان دیکھا ہے سوائے پتھروں کے، اور اگر گرمی کی شدت ہو تو وہاں بندہ اپنے وہاں کوئی کام، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہاں جانے کو دل نہیں کرتا. اس میدان میں لوگ اتنی کثرت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ میدان پورے سال میں صرف ایک دن آباد ہوتا ہے. نہ وہ عمرے کا حصہ، نہ روزوں کا حصہ، نہ نماز سے اس کا کوئی تعلق، کسی بھی عبادت کے ساتھ اس میدان عرفات کا کوئی واسطہ نہیں. اور حج کا بھی ایک دن، اور اتنی اس کی عظمت بیان کی، کہا جو عرفات کے میدان میں نہیں آیا اس کا حج نہیں ہے. ایک دن اس کی جو عظمت ہے،
उस दिन का खुतबा, उस दिन की दुआएं, उस दिन की इल्तिजाएं जो एक मोमिन मुसलमान अल्लाह ताला से करता है, आप देखें, जरा महसूस करें, तसव्वुर में लाएं उस मैदान को कि क्या नक्शा बनता है। इंसान अपने दिल से किस तरह आवाजें निकालता है कि अल्लाह सफर करके आ गया हूं, अल्लाह पैसा खर्च किया है, अल्लाह मैंने अपनी जो जिस्मानी ताकत है उससे बढ़ के या अल्लाह तेरे घर के चक्कर लगाए हैं, और या अल्लाह इस इलाके में जहां जहां तू हुक्म करता गया वहां वहां मैं जाता गया। अल्लाह जिस तरीक को तूने कहा उस तरीक को गया, मैंने अपनी कोई मर्जी नहीं की। ये इंसान का हज के मौके पे रब ताला के साथ बंदगी का जो एक तरीका है, बंदगी का जो इजहार है, बस अल्लाह ताला को ये मकसूद है। मैं शुरू के अंदर ही ये बात बताना चाहता हूं कि हज, इसके हवाले से हमारे में से ही बाज लोग ये वसवसा, ये सवाल अपने जहनों में ले आते हैं कि भाई हज का क्या मकसद है। ये पैसे 15 लाख, ये पैसे अगर किसी मस्कीन को दे दिए जाएं, किसी की बेवा पर उसके अखराजात वो बर्दाश्त इंसान कर ले, कोई गरीब की बेटी की शादी करवा दे, कुर्बानी का ये मौसम करीब है, यहाँ भी ये वसवसे लोगों के अंदर ये रिवाज पाएंगे, गुफ्तगू का ये बात मौजू बनेगी कि ये पैसे अगर इतनी कसरत के साथ कुर्बानियां होती हैं, जानवर ज़बह होते हैं, ऐसा क्यों होता है। मेरे भाई, हज और कुर्बानी दोनों बातों को अगर हम देखें, जानवर ज़बह करने में कोई फायदा अगर न भी हो, और वहां जाने में एक पाकिस्तान का यहां से एक बंदा उठता है, अल्लाह कहते हैं मैदान अरफात भी जाना है, खाना काबा का तवाफ भी करना है, चक्कर भी 7 लगाने हैं, ना 6 लगाने हैं ना 9 लगाने हैं। अल्लाह ने साई के हवाले से कहा यह साई का तरीका है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह किया है, और सर किस दिन मुंडाना है, कुर्बानी किस दिन करनी है, मुज़दलिफा में किस दिन रात बसर करनी है, पूरा एक तरीका वहां सफर का बताया गया। इंसान सवाल जहन में लाता है, अल्लाह ये जगह है, अल्लाह तेरी जमीन सारी की सारी तेरी है, अल्लाह सारी की सारी जमीन, अल्लाह जिस जमीन पे तू हम सजदा करें, अल्लाह सजदा तुझे होता है, अल्लाह हाथ उठाएं, अल्लाह तो सुनने वाला है। लेकिन या रब, तू हमें पाकिस्तान के लोगों को, वहां दूर दूर के लोगों को कहता है कि तुम्हारे ऊपर फर्ज है, तुम्हारे ऊपर फर्ज है उस इलाके के अंदर आना, उस मक्का के अंदर आना, वहां उस घर का तवाफ करना। उसमें मेरे भाई क्या बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह चाहता कि मेरे बंदे मेरे कितने गुलाम हैं, मेरी कितनी मानने वाले हैं, कि इनके जहनों में ज़ाहिरी कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा कि वहां मैदान अरफात में जाने का फायदा क्या है, वहां उस घर के चक्कर लगाने के क्या फायदे हैं। इनके जहन में कोई भी फायदा दुनियावी तौर पे नहीं आ रहा। लेकिन मेरे बंदे इस बात का इजहार करें कि अल्लाह हम आज इस बात को मान गए हैं, आज अल्लाह इस बात का हमने इजहार कर दिया है, अल्लाह अब तू मान जा कि हम तेरे गुलाम हैं, हमारी कोई मर्जी नहीं है। अल्लाह जैसे तूने हुक्म दिया वैसे हमने कर दिया। अल्लाह जैसे तूने हुक्म दिया, जिस घर में आना है, जहां आना है, जैसे चक्कर लगाने हैं, जैसे जैसे उन अरकान को अदा करना है, अल्लाह सारे अरकान को अदा करके हम साबित कर रहे हैं कि अल्लाह हम तेरे गुलाम हैं, हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा ऐसा आका है, तू हमारा ऐसा परवरदिगार है, तू हमारा ऐसा खालिक व मालिक है, हम तेरे हर हुक्म को मानने वाले हैं। ये अल्लाह ताला की जो पावर है, अल्लाह ताला के अहकामात की जो तमील है, उसका सबसे अजमत वाला ये इजहार है कि इंसान मैदान अरफात में जाके उस तपती जगह पे, गर्मी का अगर मौसम हो, वहां इंसान अगर हज करे, वहां मैदान अरफात के अंदर जाए, तो इंसान महसूस करता है गर्मी की उस शिद्दत को भी। वहां उस इलाके की अपनी गर्मी, उस इलाके में खास गर्मी है, वो सारा सब कुछ इंसान महसूस करके अल्लाह ताला के सामने जो इंसान इजहार करता है सिर्फ इसी बात का कि अल्लाह हम तेरे बंदे हैं,
ہم تیرے غلام ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں، ہم تیرے حکم کے بعد یہ سوچتے بھی نہیں کہ اللہ اس میں مقصد کیا ہے، بس ہم صرف اس بات کو جانتے ہیں، ہم نے صرف اس بات کو تسلیم کیا ہے، اللہ تیرا حکم سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے۔ بس یہ حج اسی بات کا ایک بہت بڑا اظہار ہے۔ اور اسی طرح حج کے موقع پہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر آپ نے صرف ایک حج کیا ہے، لیکن اس حج کے موقع پہ آپ دیکھیں انسان کیا سیکھتا ہے، کن باتوں کا درس لیتا ہے۔ پوری زمین سے ہمارے مسلمانوں کی زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کا رہن سہن مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ایک طرح کا کپڑا، ایک طرح کا لباس، وہ دو چادروں کے اندر مسلمان جمع ہو کے جو اجتماعیت کا، جو ایک امت ہونے کا جو انسان کو ایک درس ملتا ہے، حج کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں کہ حج کے موقع پہ پوری دنیا سے، پوری روئے زمین سے لوگ جمع ہو کے ایک طرح کا لباس، اور سارے، کوئی بڑا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، اسی طرح میدان عرفات میں جائے گا، اسی طرح وہ چکر لے جائے گا، خانہ کعبہ کی سعی کرے گا، سارے کا سارا وہ طریقہ۔ ایک انسان اگر حج کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام کا جو حج ہے اور آپ کا وہ سفر حج کا، اس سفر کو انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی انسان جاننے کی کوشش کرے، تو یہ درس ملتا ہے نا حج کے موقع پہ، یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے نا کہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی فقیر ہو، اصل میں تو انسان اللہ کے ہاں جو مرتبہ ہے وہ تقویٰ کا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس بندے کی اتنی عظمت ہے۔ وہاں انسان، وہ جو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اور بندے کو اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس کا ایک عملی نمونہ ہم حج کے موقع پہ دیکھتے ہیں۔ وہاں کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا غریب، کیا امیر، سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو کے، سارے ایک طرح کا لباس پہن کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ آج ہم نے بتایا ہے کہ ہم ایک طرح کے لوگ ہیں، ہم تیرے سارے ہم تیرے ایسے بندے ہیں کہ ہم میں کوئی فرق اس حوالے سے نہیں، تیرا بندہ ہونے کے حوالے سے، تیری عبادت کرنے کے حوالے سے ہمارا کوئی فرق نہیں ہے کہ بادشاہ کی عبادت کا طریقہ اور ہے یا فقیر کی عبادت کا طرز عمل اور ہے، امیر کسی اور طریقے سے اللہ کو یاد کرے گا، غریب کا طریقہ کار اور ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حج کے موقع پہ سارے لوگ جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نمازوں کے اندر بھی یہ خطبات جمعہ ہوں، مساجد کے اندر لوگ جمع ہوں، اسلام چاہتا یہ تھا، اسلام اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حکمت یہ تھی کہ لوگ مسلمانوں کا آپس کے اندر جو میل جول ہے وہ کس طرح ایک منظم طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ دیکھیں جمعہ کا اجتماع، محلوں کی مسجدوں کے اندر خطبے، یہ سب کچھ کم از کم ہر دن کی، ہر روز کی نماز کے اوپر مسلمان نہ بھی ملے، خطبات جمعہ پہ ہر ہفتے مسلمانوں کا ایک اجتماع ہونا چاہیے جس میں مسلمان ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے ان کا تعارف ہو، ایک دوسرے کے مسائل کا ان کو علم ہو۔ لیکن سال میں ایک بڑا اجتماع رکھا، جس اجتماع میں پوری دنیا سے لوگ جمع ہو کے، جب یہ آج یہ جو وسائل ہے انٹرنیٹ کے، جب یہ دور موجود نہیں تھا، یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، اسلام نے اس وقت بھی مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا، پوری روئے زمین کے مسلمانوں کا آپس میں جوڑنے کا، آپس میں ایک دوسرے کو جاننے کا، ایک دوسرے سے تعارف، ایک دوسرے سے جو بھی ملنے جلنے کا جو بھی ایک اقدامات کیے اسلام نے کہ سال میں ایک مرتبہ مسلمان پوری دنیا سے ایک جگہ جمع ہوں گے، ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے مسائل کو دیکھیں گے، جانیں گے، پرکھیں گے لوگوں کے حالات کو، اور ان کو بعض امیر علاقے ہوں گے وہ دیکھیں گے اپنے غریب مسلمانوں کو
کہ ہمارے مسلمان تو ایسے بھی ہیں، ان کو اس وقت اپنے رب کی یاد آئے گی، اپنے رب کی عظمت اس وقت ان کے سامنے آئے گی، اس وقت ان کے دل کے اندر اپنے مسلمانوں کے بھائیوں کے حوالے سے محبت اور ہمدردی یہ جذبات ظاہر ہوں گے۔ میرے بھائی، عبادات کو جتنی بھی اسلام کے اندر ہیں، ان عبادات کو اگر ڈیپلی جا کے ہم سب عبادات پہ غور و فکر کریں تو ہر عبادت ہمارے اندر جو اصل انسانیت ہے، وہ جو ہمدردی ہے، وہ جو دلوں کی نرمی ہے، ہر عبادت کا آخر یہی ہے۔ آپ جس عبادت کو دیکھیں، بلکہ آپ پہلے سپارے کے آغاز میں دیکھیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ نے کہا اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن اللہ کی عبادت کیسے کرو اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس شروع کے اندر اللہ نے فرما دیا لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر مقصد ہے، تمہارے دلوں کی نرمی اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ روزے کی بات کی، روزے کے آخر میں کہا لعلکم تتقون، اور قربانی کی بات آئی، کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہا قربانی کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ کوئی کتنی بڑی قربانی اللہ کے راستے میں کتنا بڑا جانور ذبح کرتا ہے، اللہ صرف یہ فیلنگ جاننا چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوا ہے۔ اللہ تو اس بندے کے دل کا جو ڈر ہے، وہ جو اظہار عبادت ہے، اللہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حج کے موقع یہ تو ایک ایسی عبادت تھی جس عبادت کے موقع پہ انسان لمحے لمحے دیکھیں، جب طواف ہو، سعی ہو، اپنے سروں کو منڈوانا ہو، دیکھیں انسان اپنی خواہشات کی جو قربانی، انسان بال رکھنا چاہتا ہے، کہتا ہے اللہ یہ بال مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن اللہ اگر تو بالوں کے کٹوانے سے راضی ہوتا ہے تو اللہ بال کٹوا کے بھی میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میری خواہشات کیا ہیں، مجھے کیسے اچھا لگتا ہے، میں کس طرح پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے یہ باتیں نہیں چاہیے، اللہ مجھے صرف یہ چاہیے کہ میرا رب کیسے خوش ہوتا ہے، میرا رب راضی کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اگر میرا رب میرے چکر لگانے سے، صحیح کرنے سے، اگر میرا رب قربانی کرنے سے، میرا رب اگر عرفات کے میدان میں 2 کپڑوں کے اندر وہاں جمع ہونے سے گرمی کی شدت کا کوئی پتہ نہیں، اگر میرا رب میرے سر کے بال منڈوانے سے اگر راضی ہوتا ہے تو میں سب کچھ یہ کرنے کو تیار ہوں۔ اور اسی طرح میرے بھائی، حج کے موقع پہ ایک سب سے بڑا مسئلہ، ایک سب سے بڑا جو مسلمانوں کا ایک کنسپٹ وہ کلیئر کیا ہوتا ہے، لمحے لمحے موقع پہ انسان لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سارے کلمات کس طرح سے انسان ادا کر کے رب کی ایک توحید کا، ایک رب کا اظہار اس کے جملوں کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر اگر مانگتا ہے، تعریف کرتا ہے تو صرف ایک رب کی، یہاں کسی اور کی کوئی تعریف نہیں، کسی اور سے کوئی مانگنا نہیں، کسی اور سے اپنے پریشانیوں کا کوئی اظہار نہیں۔ حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مانگنا ہے تو صرف ایک رب سے، اپنی التجاؤں کا اظہار کرنا ہے تو صرف ایک رب سے۔ ارے میرے بھائی، تعریفیں کرنی ہیں، اصل تعریفوں کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے، اس جیسی کسی کی تعریفات نہیں، حمد و ثنا اس جیسی کسی کے نہیں۔ کیا انداز ہے بندے کا، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہم سعدیک، اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ ان جملوں کے اندر کیا عظمت ہے، کیا بندگی کا اظہار ہے، اور کیا اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ایک فقیر بنا کے پیش کرنا ہے۔ اور میرے بھائی، میں کچھ باتیں حج کے حوالے سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ حج ہمیں سکھاتا ہے، حج کا وہ خطبہ جو پیغمبر علیہ السلام نے وہ دیا، ہمیں وہ خطبہ بھی اس موقع پہ یاد کرنا چاہیے۔ خطبے کے آغاز کے اندر سب سے اہم مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ ایک معاشرے کا جو معاشرے کو بگاڑتا ہے، آپ نے فرمایا لوگو
سارے انسانیت دور دور سے لوگ مسلمان جمع ہیں. فرمایا لوگوں یاد رکھو آج کے بعد سود حرام ہے. اور سود کے حوالے سے فرمایا سب سے پہلے میرے خاندان کا، میرے چچا عباس کا کوئی بھی اگر سودی لین دین ہے، جہاں سے سود لینا ہے، میں سب سے پہلے اس کو معاف کرتا ہوں کہ وہ کوئی نہیں لے گا. اپنے خاندان سے شروع کیا. اور اس کے بعد فرمایا اے لوگوں عورتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا ہے، عورتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے میں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر اظہار کیا اور اسی موقع پہ فرمایا لوگوں اس بات کو یاد رکھو، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی عظمت، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ خواتین کے حقوق کو جس طرح اجاگر کیا ہے. آج مسلمان اگر اس فتنے کا شکار ہیں، وہ چند لوگ چاہتے ہیں حقوق نسواں کا اگر نام جب لیا جاتا ہے، صرف بعض لوگوں کو اگر کوئی بات کھٹکتی ہے تو مسلمانوں کا اسلام کا صرف پردہ ہے. وہ پردے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس حقوق نسواں کے پیچھے جو پس پردہ ان کی تحریک ہے. اگر اسلام سے بڑھ کے کس نے، ایک عورت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اس نے آ کر یہ اظہار کیا کہ اللہ کے رسول بچے کو جنم دینے کے بعد 40 دن کم از کم کہا یہ نفاس کا ایک ٹائم ہے، پیریڈ ہے، اس میں جو عورت نماز نہیں پڑھے، یہ زیادہ سے زیادہ کہا اگر عورت کا خون اس 40 دنوں کے اندر سے پہلے بند ہو جاتا ہے عورت پاک ہو جائے گی، وہ سارے معاملات کرے گی. جو اسی طرح ایام ماہواری 7 دن زیادہ سے زیادہ کہا. لیکن جب یہ مسائل، ایک عورت نے اس والے سے کچھ پریشانی کا اظہار کیا کہ اسلام نے کیا یہ چیزیں کی ہیں، یہ سختیاں ہیں، یہ پابندیاں ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا اے خواتین کی جماعت، کیا تمہیں وہ دور بھول گیا ہے جب تمہیں کسی عورت کا اگر خامد مر جاتا، کئی سال ایک کمرے کے اندر عورت کو بند کیا جاتا تھا، اور کیا تمہیں وہ جہلیت کے سختیاں ساری بھول چکی ہیں جو نکاح کے معاملے میں جہلوں کا یہ معاشرہ تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا کہ اگر ایک بندہ کئی ایک عورتوں کے ساتھ نکاح کرتا تو وہ ایک عورت پر ظلم بھی کرتا، اس کو طلاق بھی نہ دیتا، طلاق دیتا پھر رجوع کرتا، طلاق دیتا پھر رجوع کرتا. اسلام نے آ کے سٹاپ لگایا، کہا 3 طلاقوں کے بعد کوئی طلاق نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خواتین کی جماعت، جو اسلام نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں کیا تمہیں وہ یاد نہیں ہے؟ میرے بھائی اگر اسلام کو ہم صحیح طرح سے پڑھ لیں اور اس کے نظام کو اس معاشرے کے اوپر نافذ کر دیں تو ہر طرح سے ایسا امن ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ دیا جس خطبے کے اندر بڑے بڑے وہ معاشرتی مسائل ان کا اظہار کرنے کے بعد آخر میں فرمایا لوگوں آخری ایک بات یہ یاد کرو، جس بندے کو یہ سارے مسائل خواتین کے حوالے سے اور سود کے حوالے سے اور کسی بندے کے اوپر کسی دنیاوی وجہ سے کوئی برتری نہیں ہے، جب یہ ساری اہم باتیں بیان کی اس کے بعد فرمایا جو بندہ جس کو یہ پیغام نہیں پہنچا ہے وہ پیغام دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو پہنچائے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو بندہ یہاں موجود ہے غیر حاضر لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے. ایک بندہ آیا کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے باتیں بھول جائیں گی، میں اپنے علاقے میں جاؤں گا، مجھے باتیں لکھوا دیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں لکھ کر دیں. اور آخر میں حج کی بات ہو یا عمرے کی بات ہو، میں اس بات کا تذکرہ بھی کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی افسوس کے ساتھ ان باتوں کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ حج اور عمرہ جیسی ایک مقدس عبادت اور ایک روحانی عبادت، اس کو بھی آج کے اس دور کے اندر یہ تصویر، یہ ویڈیو اور آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے اس کو اس طرح مصنوعی بنا دیا گیا ہے. اللہ معاف کرے، ایک بندہ طواف کر رہا ہے ساتھ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے، اور ایک بندہ صحیح کر رہا ہے اپنی تصویریں شیئر کر رہا ہے. اور اللہ کے بندے یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے
کہ میں اس دفعہ لوگوں سارے میرے دوستوں کو محلے داروں کو پتہ چل جائے کہ حاجی صاحب حج کرنے آئے ہیں اور آج کل عمرے پہ ہیں، جن کو نہیں پتہ وہ بھی پتہ کریں، اور اصل مقصد کیا ہے کہ واپسی پر مجھے سارے مبارکباد دیں، مجھے حاجی صاحب کہیں حضرت میرے بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر وہ عمرہ، وہ آپ کا حج، وہ آپ کا سفر، وہ آپ کا دوڑنا، آپ کا پیسہ خرچ کرنا اگر اللہ کو پسند نہیں آیا پوری دنیا کو دکھا دیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں پھیلا دیں، وہ آپ کی بات اگر اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ خوش نہیں ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں آپ جتنی مرضی اس دنیا میں آپ لوگوں کو دکھائیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی عظمت نہیں۔ اصل آپ یہ بات اسلام کی سیکھیں، اسلام یہ سکھانا چاہتا ہے۔ یہاں دوسرے سپارے کے اندر اللہ نے حج کے مسائل کو جب ختم کیا، مکمل کیا، اس کے بعد بھی کہا ہے لوگوں جب حج کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا پھر بھی ذکر کرو۔ اسلام تو ہر جگہ ہر موقع پہ انسان کے اندر سے وہ فخر نکالنا چاہتا ہے۔ اسلام کی عبادات یہ تو انسان کے اندر دلی والے سے اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جب اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، رمضان کے بعد اگر کسی مسلمان نے محسوس نہیں کیا کہ روزوں کا میرے اوپر کیا اثر ہے، کیا میں نے غیبت چھوڑی، کیا چغلی کرنا چھوڑی، میں مستوں سے دور تھا مستوں کے قریب آیا، میرے معاملات بہتر ہوئے، حج کے بعد بھی اگر انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، رب سے بار بار جو مانگا جا رہا تھا طواف کے موقع کے اوپر بھی، میں یہاں ایک بات یہ مسئلہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے، وہ عربی کتابیں، عربی میں صفحات، وہ دعائیں، وہ صفحات اٹھائے ہوں گے، کتابیں اٹھائی ہوں گی، اور اس طرح طواف کرتے ہوئے اس طرح اوپر سے دیکھ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کوئی اور اس طرح کی دعائیں پڑھتے جائیں گے۔ میں ایک مسئلے کے طور پہ بات عرض کرتا ہوں، عمرے کے دوران کوئی بھی دعا پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی، وہ تو ایک مستحب دعائیں ہیں، لیکن ان دعاؤں کے اندر آپ وہ جو طواف کی جو فیلنگ ہے، وہ اصل جو روحانیت ہے، آپ اس سے نکل جائیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کہاں چکر لگا رہے ہیں، اور آپ حجر اسود کے سامنے آئے ہیں، اس کے ساتھ ملتزم اس کے قریب آئے ہیں، آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، مقام ابراہیم کے پاس سے گزرے ہیں، آپ کے اندر تو وہ ساری کی ساری طواف کے دوران وہ نقشے بیٹھ جانے چاہیے کہ یہ وہ گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا، کہا تھا اللہ اب یہ بنا دیا ہے، اس کو قبول فرمانا۔ انہوں نے اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی اللہ سے ایک رابطہ رکھا، میں طواف کرتے، میں چکر لگاتے، یہ مقام ابراہیم ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام ایک دن کھڑے ہوئے تھے، آج وہاں نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے، اور اس کو ایک عمرے کا حصہ بنا دیا گیا ہے، وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کرنا۔ اس لیے میرے بھائی وہاں تو موقع کے اوپر وہاں سعی کرتے، ایک انسان کس طرح اس بات کو بھولے اور اپنے ذہن سے نکالے ہاجرہ کا وہ سارا واقعہ، اسماعیل کا وہ سارا واقعہ، وہ جاننے اس بات کو سمجھے میرے بھائی۔ 1 یا 2 خطبے پہلے میں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، وہ کیا واقعہ ہے، وہ سارا ذہن کے اندر لانے والا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مائی ہاجرہ ایک دن دوڑی تھی اور اس نے چکر لگائے تھے، اللہ کے وہ چکر لگانے اتنے پسند آئے ہیں کہ آج یہ عمرے کا بھی حصہ ہے، آج یہ حج کا بھی حصہ ہے۔ وہ عورت جو رات کی تنہائیوں کے اندر جہاں کوئی یہاں رہنے والا نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چند دن اگر یہاں رہی ہے تو اللہ کو اس کا رہنا اتنا پسند آیا ہے کہ آج حج کا بھی حصہ، عمرے کا بھی حصہ، میرے بھائی لمحہ آپ نے ان باتوں کو یاد کرنا ہے، اور اپنی دعائیں آپ طواف کرتے جائیں، طواف کے دوران کسی کو کوئی دعا یاد نہیں، صرف الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کی جو بھی عظمت آپ بیان کر سکتے ہیں آپ کرتے جائیں، اور جب بھی آپ طواف کریں حجر اسود کے پاس آئیں، وہاں رکیں اور اس بات کا اپنی زبان کے اندر، جو زبان آپ کی ہے اس کے اندر اظہار کریں، اللہ مال خرچ کر کے آیا ہوں، اللہ سفر کر کے آیا ہوں، اللہ اپنے آپ کو تھکا کے آیا ہوں، اللہ آج تو معاف کر دے، اللہ آج تو مجھے بخش دے، اللہ آج تو میرے اوپر راضی ہو جا،
اگر کوئی بندہ اس موقع کے اوپر بھی اپنی جو اندر کی جو فیلنگ ہے وہ تبدیل نہیں کر سکا، میرے بھائی آپ جب صحیح کرنی شروع کی ہے، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا، صفا پہاڑی سے شروع کرتے اور صفا پہاڑی پر چڑھ کے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور کیا وہ نقشہ بنتا ہے عمرے کے موقع پہ۔ میں صرف اپنے تجربات کی اگر بات کروں، مجھے سب سے زیادہ میرے دل کے قریب وہ جگہ تھی جب صفا پہاڑی کے اوپر انسان کھڑے، سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے، اس خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنی آرزویں، اپنی التجائیں، اپنے سارے گناہوں کی معافی کا سب سے پہلے اظہار جب کرتا ہے تو انسان کے اندر بدل جاتا ہے۔ یہی میرے بھائی موقع کے اوپر اور عرفات کے میدان میں آپ اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں، اللہ یہ جگہ ایسی تھی جہاں میں ویسے نہیں آنا چاہتا تھا، اللہ اس جگہ اس لیے آیا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے تاکہ تو خوش ہو جائے، اپنے آپ کو میں غلام ثابت کرنے آیا ہوں، اللہ میں تیرا بندہ ثابت کرنے آیا ہوں، اللہ میں اس بات کو ثابت کرنے آیا ہوں، اللہ میری کوئی خواہشات نہیں تیرے سامنے، اللہ جو تو چاہے گا صرف میں وہ کروں گا۔ ان باتوں کا اظہار حج کا یہ عظیم فریضہ، حج کا یہ عظیم عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو قدورت ہے، ہمارے اندر کی دنیا، اس کو حج جب بدلنا چاہتا ہے۔ اگر میں نے آپ نے اس سفر کے اندر اس کو بدلا ہے تو سمجھے میں نے اس کا مقصد حاصل کیا ہے، اگر نہیں بدلا تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہے کہ کیا عورت کے سر کے کنگھی کے بال اور ناخن دفنانے چاہیے؟ کوئی ضروری نہیں، جس طرح سے بھی ان کو آپ کس طرح بھی ختم کرنا چاہیں، یعنی بال ہیں، ناخن ہیں، یہ صرف زمین کے اندر دفن کرنا کو لازمی نہیں، جیسے بھی اس کو آپ ختم کرنا چاہیں ختم کر سکتے ہیں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔